نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم حدیث کورس کی آج 33ویں حدیث ہم پیش کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہاں جو چیز میں سمجھ سکا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے خوبصورت ہوتے ہیں جو کہ ہر شخص کو بھاتے ہیں۔ ان کے نئے نقش بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے چہرے، ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کا چلنا، ان کا پھرنا خوبصورت ہوتا ہے، اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم خوبصورت ہیں۔ اس کے پھر ناز نخرے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کریں گے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے پھر اللہ رب العزت کی خالقیت آئے گی، اور قرآن کی وہ آیت آئے گی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ وہ ہے جو کہ رحم ماں کے رحموں میں جیسی چاہے صورت بنا دیتا ہے، اور اس کی مخلوق جو اس نے بنائی ہے، ہر مخلوق فی ذات ہی، یعنی اپنی ذات میں، ہر شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ خوبصورت ہی ہے، چاہے معاشرہ اس کو خوبصورت کہے یا نہ کہے۔ چاہے معاشرے کے نزدیک وہ کالا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ خوبصورت ہے۔ چاہے معاشرے کے نزدیک اس کا تعلق حبشہ کی نسل سے ہے، افریقہ کی نسل سے ہے، ایتھوپیا کی نسل سے ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی حسین ہے۔ چاہے وہ بنگالی کی شیپ کا ہے، چائنیز کی شیپ کا ہے، اس کا قد متوسط ہے، پست ہے، درمیانہ ہے، جیسا بھی ہے، اس کی چال ڈال کو آپ دیکھ کر یہ محسوس کریں کہ یہ خوبصورت نہیں ہے۔ نہیں، میرے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور میرے اللہ کی بارگاہ میں وہ خوبصورت ترین ہے۔ کئی پیرالائز لوگ ہوتے ہیں، کئیوں کے جسمانی سقم ہوتے ہیں، کئیوں کے ذہنی سقم ہوتے ہیں، کئیوں کے آنکھوں کے سقم ہوتے ہیں، کئیوں کی سماعت کے سقم ہوتے ہیں، کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی پیارے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑے ہی بھولے بالے ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس پوری مخلوق کو، میں اکثر یہ بیشتر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو بچے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ پھر بڑے ہوتے ہیں، یہ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور سے آپ خرید کر نہیں لائے، یہ ماں کے رحم سے نکلتے ہیں، باپ کے نطفے سے بنتے ہیں، باپ اور ماں کے ملاپ کے نطفے سے بنتے ہیں، اور ان کی تخلیق میرے مالک نے کی ہے، یہ نطفہ میرے مالک نے بنایا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ کس چیز پر انسان ناز کرتا ہے؟ جبکہ اس کو ایک نطفے سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ جو نطفہ ہے، اس کو جب خلق وہ کرتا ہے مالک، اس کو جب تخلیق کرتا ہے مالک، اس کو جب وجود دیتا ہے، اس کو شکل دیتا ہے، اس کی صورت بناتا ہے، تو کیا مالک اس سے پیار نہیں کرتا؟ وہ مصور ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ لوگ بڑے پسند ہیں۔ اپنے آپ کو گندگی میں نہ رکھا کرو، کئی دن غسل ہی نہیں کرنا، منہ ہی نہیں دھونا، کولی نہیں کرنی، آنکھیں ہی نہیں دھونی، بال ہی نہیں سنوارنے، کپڑے ہی نہیں صاف پہننے۔ اس کا مطلب ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ اچھے لگتے ہیں، کیونکہ وہ خود پاک صاف ہے۔ اللہ خود خوبصورت ہے، یعنی جمال کے اندر جمالی صورت بھی ہے، جمالی لباس بھی ہے۔ ہر دو صورتوں میں اللہ رب العزت کو وہ لوگ پسند ہیں، چونکہ وہ خود پاکیزہ ہے، وہ خود مطہر ہے، اور اس کو مطہر لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، اپنے آپ کو صاف رکھو، بنا سنوا کر رکھو۔ دلچسپ بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مساجد کے اندر جانے کا جو حکم ہے، وہ خذو زینتکم، اپنے آپ کو مزین کر کے مسجدوں میں آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، پاکیزہ ہو کر، صاف ہو کر، طہارت کے ساتھ،
صاف ستھرے لباس کے ساتھ جہاں پر نماز پڑھو وہ جگہ بھی صاف ستھری ہو، اور اگر مسجد میں پڑھو تو آپ دیکھتے نہیں کہ مسجدوں کو کس طرح چار چاند لگائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، چونکہ آپ اللہ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پورا ماحول صاف ستھرا ماحول کیا جاتا ہے۔ تو آج کل کیا کرتے ہیں، صبح واک کے لیے نکلتے ہیں اور اپنا ٹریک سوٹ پہنا ہوتا ہے، اور اس ٹریک سوٹ میں اس برے حال میں جا کر کہتے ہیں چلو جی نماز بھی پڑھ لیں اور وضو بھی کر لیں۔ کبھی سوچا کریں، کبھی تو سوچیں، کیا اس ٹریک سوٹ والے لباس میں اور اس حلیے میں اپنی جاب پر آپ جائیں گے؟ اپنی جاب پر جانا پسند کریں گے؟ اپنے باس کے سامنے کھڑا ہونا پسند کریں گے؟ اپنی ڈیوٹی پر جانا اس حلیے میں پسند کریں گے؟ اگر آپ اس حلیے میں اپنی ڈیوٹی پر جانا پسند نہیں کریں گے تو شرم تو نہیں آتی خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے؟ خدا کی بارگاہ میں مزین ہو کر جایا کریں۔ یہ ٹریک سوٹوں کے ساتھ مسجدوں میں جانا اور ٹریک سوٹوں کے ساتھ نماز پڑھنا اور ٹریک سوٹوں کے ساتھ سجدے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں باتیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ باتیں ہیں جو بڑے ہی مزین ہو کر آتے ہیں، صاف ستھرے ہو کر آتے ہیں، کنگھی شنگھی کر کے آتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں، طہارت کر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔